ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ جو تم ظلم کر رہے ہو اللہ تمہارے اس کام سے نا واقف ہے، اللہ کو تمہارے اس ظلم کی خبر نہیں، ایسی بات نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی قدرت والی ہے، بڑی طاقت والی ہے۔ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ہر چیز کو اگر عروج ہے تو زوال بھی ہے۔ عروج نظر آتا ہے، زوال کا پتہ نہیں چلتا کب زوال آ جائے۔ تو میرے بھائی، آج میرا مسلمان فلسطین کے اندر مظلوم ہے، غزہ کے اندر مسلمان مظلوم ہے، ہزاروں کی تعداد میں 50,000 کے لگ بھگ مسلمان فلسطینی شہید ہو گئے۔ 14-15 مہینے گزرے، ظلم کی چکیوں میں پستے رہے، اپنے اولادیں یتیم کروا بیٹھے اور عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، غربت کا دور دیکھا، ہسپتال تک ختم کر دیے گئے، سکول و کالج ختم کر دیے گئے، بلڈنگیں تباہ کر دی گئی ہیں، لیکن میرا مسلمان تیری عظمت کو سلام، تو نے تب بھی کسی کافر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے نہیں۔ امریکہ جیسی سپر پاور طاقت اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارا امتحان تھا کہ کتنا تم اپنے مسلمان مظلوم کا ساتھ دینے کو تیار ہو۔ لیکن میرے مسلمان، کبھی بھی زوال نہیں رہتا ظلم کو، یعنی عروج نہیں رہتا، زوال ضرور آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انتظار کیا، ہم مسلمانوں کا امتحان لیا، ان حکمرانوں کا امتحان لیا۔ اب کل قیامت کے دن پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کی تمام انسانیت بیٹھی ہوگی۔ میرے بھائی، وہاں پر ظالموں کو لایا جائے گا، مظلوم کو لایا جائے گا۔ بتاؤ، تمہارا ظلم دنیا میں تھا، کر لیا، آؤ مظلوم کو بلایا جائے گا، آؤ اپنا بدلہ لو اس سے۔ میرے بھائی، کہاں جائے گی تمہاری طاقت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بولو آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تم دنیا میں اپنی بادشاہت پر ناز کرتے تھے، کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ کہاں گیا تمہارا ظلم؟ کہاں گیا تمہارا تکبر؟ کہاں گیا تمہارا رعب اور دبدبہ؟ میرے بھائی، اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین گویا دیکھتے رہے، مسلمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مسلم ممالک پیچھے ہٹے رہے، لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے رب کو پکارتے رہے اور دفاع اپنا کرتے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، لیکن آخر اس ظالم کو، اسرائیل کو، امریکہ کو ایک جو عروج نظر آ رہا تھا، اللہ نے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ یہ وہی تھے جنہوں نے صدا لگائی تھی کہ ہم عنقریب غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے انہی کو خود جہنم میں دھکیل دیا، گویا دنیا کے اندر جہنم کے نظارے انہوں کو دکھا دیے۔ آج 10-12 دن یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، 2 ہفتے کے قریب ہو چکے گویا۔ تو میرے بھائی، کبھی بھی زوال آ جاتا ہے، عروج کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ آج اللہ رب العالمین نے امریکہ میں جو آگ لگائی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے۔ آج وہ آگ بے بس قابو سے باہر ہو چکی ہے گویا، اور ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ سپر پاور امریکہ نہیں، سپریم پاور اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے اللہ سے ٹکر لی ہے۔ میرے بھائی، جیسا کہ وہ قوم تھی نا، قوم عاد، قوم سمود، کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، آئے ہمارا سامنا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، کیسے ان کو اڑا دیا،
میرے بھائی آج وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ سارے کے سارے معاملات گویا ان ظالموں کو دکھا دیے ہیں۔ باقی رہی بات، وہ بھی انسانیت ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کب آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ باقی ہم مسلمان اس بات پر راضی نہ ہوں۔ ہمارے نبی کی ذات، ہمارے انبیاء کی جماعت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو بھیجا لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھائی قال ان فیہا لوطا، ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، لننجینہ، ہم انہیں بھی بچا دیں گے، وَأَهْلَهُ، ان کے اہل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ تو گویا نبی کا درد کیا ہوتا ہے، امت کی خیر خواہی، ٹھیک ہے، آخر وہ بھی تو ہمارے انسان بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ لیکن میرے بھائی جو ہوا، اے اللہ اگر ان کو اس بات سے عبرت ہو جائے، ان کی نسلوں کو عبرت ہو چکی ہے، تو اے اللہ تو ان کے اوپر سے اس عذاب کو دور کر دے۔ لیکن اگر ابھی بھی عبرت نہیں یا انہوں نے اس کام سے باز نہیں آنا، تو اے اللہ تو وہ ظالم ہیں، تیرے مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں، تیرے ماننے والوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ اپنی شیان شان انتقام لے لے۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کی جب نماز قضا ہوئی ان ظالموں کی وجہ سے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان ظالموں کے، ان دشمنوں کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ میرے بھائی ہم بھی یہ دعا اپنے مسلمان کے ساتھ رہ کر، ان کا درد دل اپنے ساتھ، اپنے دل میں رکھ کر، ان کا غم اپنے ساتھ رکھ کر ہم اس بات کی دعا کریں گے، اے اللہ تو ان مسلمانوں کو ہمیشہ آزادی عطا فرما، عزت عطا فرما، جن ظالموں نے کیا اے اللہ تو ان کے ساتھ خود ان سے انتقام لے لے۔ لیکن میرے بھائی قیامت نے بھی آنا ہے، ایک وقت ہے، ہر چیز کو ایک عروج ملتا ہے تو زوال بھی آتا ہے، لیکن آج وہی اسرائیل اپنی دم دبا کر بھاگ رہا ہے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی طاقت ہے، میرا رب جب چاہے ہوا کے رخ کو بدل دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں دنوں کو بدلنا میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی خوشی کبھی غم۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو میرے مسلمان ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہوگی۔